أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير منصبت. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته، وسعد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحق. أما بعد فقد قال مولانا سيدنا وإمامنا حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: هل من ضاب يضب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله بإغاثتنا؟ هل من معين يرجو ما عند الله في إعانتنا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ناظرین اکرام اور سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ چوتھی مجلس ہے جو صدائے امام حسین یعنی صدائے استغاثہ اور نصرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس سلسلے کی آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں دشت کربلا میں اس وقت جب آپ کے اعوان و انصار شہید ہو چکے اور سب راہ خدا میں کام آ چکے، تو آپ نے آواز استغاثہ بلند فرمائی کہ ہے کوئی جو دفاع کرنے والا ہو، جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے، اور ہے کوئی خدا والا اور اللہ پرست کہ جو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرے اور خوف زدہ ہو، اور ہے کوئی جو میری بات کو سنے اور ہماری مدد کر کے پروردگار عالم کا تقرب حاصل کر سکے.
یا ہے کوئی کہ مددگار جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اجر و ثواب میں سے ہماری مدد کر کے اس کا طلبگار ہو۔ امام حسین نے کربلا میں اپنی نصرت اور اپنے مدد کے لیے عالم انسانیت کو پکارا اور عالم انسانیت کو صدا دی کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرے، یعنی یہ وہ حجت خدا ہے کہ جس کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور پروردگار عالم کی قربت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ خدا کا ولی اور خدا کا نمائندہ اس زمانے میں، اس عہد میں دین خدا کو بچانے اور دین خدا کو بقا دینے کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا تھا اور لوگوں کو اسی مقصد اور اسی ہدف کی طرف متوجہ کر رہا تھا کہ میں خدا کا نمائندہ بن کر کے دین خدا اور دین الہی کی حفاظت کر رہا ہوں، اور اس راہ میں ہم اپنے خاندان اور اپنے اعزاء اقارب کو قربان کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری نظر میں دین خدا سے بڑھ کر کے کوئی دین نہیں ہے۔ جب ہم اپنے لال کو قربان کر سکتے ہیں، جب ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر سکتے ہیں، جب میں خود اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، تو پھر اگر میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں تو پھر اور اگر کوئی ہے کہ جو آئے اور دین خدا نے قربانی طلب کی ہے، خون مانگا ہے، اگر بقائے دین کے خاطر تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو تو آؤ، تم قربان ہوگے، تم قتل کیے جاؤ گے، تمہاری عاقبت درست ہوگی، تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے، اللہ کا تقرب ملے گا اور اللہ تم سے خوش ہوگا۔ اور اگر میری آواز استغاثہ پر تم نے لبیک نہ کہی اور تم نے میری آواز استغاثہ سنی اور اس کے باوجود میری نصرت کے لیے نہ آئے تو جان لو ایسے گنہگار بن جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں منہ کے بل ڈال دے گا۔ اور رسول اللہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ جو میرے بیٹے کی نصرت نہیں کرے گا اللہ اسے قیامت تک کے لیے اور آخر وقت تک کے لیے رسوا اور اس کے لیے ذلت میں رکھے گا، رسوائی ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے اس کے پہلے کی مجلسوں میں مختلف جہتوں سے نصرت امام کی بحث کی اور نصرت امام کے سلسلے میں آپ کو توجہ دلائی، لیکن کل کی مجلس ہی کے آخری فقرے کا سہارا لے کر کے میں اپنے اس بیان کے تسلسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جائے کہ اگر آج ہم مدد کرنا چاہیں امام حسین کی، اگر آج ہم نصرت کرنا چاہیں تو آخر کس طریقے سے ہم امام کی نصرت کر سکیں۔ کل میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پیش کی تھی جس میں امام نے چاہنے والے سے عرض کیا تھا کہ اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو اور کل روزے عاشور نہیں تھے تو آج مدد کرنا چاہتے ہو، دل کے ذریعے سے اور اپنے کان کے ذریعے سے، اپنے آنکھوں کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، ان حکم کے سامنے تسلیم ہونے کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہو۔ اور دیکھو آنکھوں سے وہ چیز دیکھیں جس کو امام حسین پسند کرتے ہیں، زبان سے وہ چیز کہیں جس کو امام حسین جو پسند کرتے ہیں، کان سے وہ چیزیں سنیں جسے امام حسین پسند کرتے ہیں، اور فکر کے اعتبار سے اسی فکر کے نزدیک جائیں اور وہی فکر اپنے عقل میں، اپنے نفس میں، اپنے دل میں پیدا کریں جو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں، جو حسین ابن علی کے قربانی اور آپ کی شہادت سے جو وہ قریب
قریب ہو اور وہ اس کے مطابق ہو جو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہی سمجھنا ہے آج کے دور میں کہ کیسے امام کی مدد کریں۔ ہم محرم اور نامحرم آنکھوں کو پہچانیں کہ کون سی محرم آنکھ ہے اور کون سی نامحرم آنکھ ہے۔ ہم نصرت امام کے لیے اگر تیار ہیں تو ہمیں اتنا کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اگر کاش ہم کل کربلا میں ہوتے تو ہم بھی امام حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتے، تو دل میں اگر یہ آرزو ہے، اور یقیناً آرزو ہے، ہر چاہنے والے کی آرزو ہے، تو جب یہ آرزو ہے تو پھر آنکھوں کو، ہاتھوں کو، زبانوں کو، فکروں کو آمادہ کریں امام حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر یہ جذبہ ہے کہ ہم کاش کل کربلا میں ہوتے تو امام کی مدد کرتے اور امام کے اوپر قربان ہوتے، تو دیکھیں ہم جائزہ لیں، ہم اپنی محبت کا جائزہ لیں، اپنی اطاعت کا جائزہ لیں، اپنی بندگی کا جائزہ لیں اور اطاعت کا جائزہ لیں، پیروی کا جائزہ لیں کہ ہم اطاعت گزاری میں، ہم امام حسین کی محبت میں، ہم امام حسین کی عقیدت میں کتنی حد تک آگے جا سکتے ہیں اور کس حد تک اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں۔ آج زمانہ یہ آ گیا ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، مگر کیا کروں؟ اگر ان باتوں کو میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین اکرام کی خدمت میں نہیں پہنچاؤں گا تو شاید میں خود آج امام حسین کی اس آواز استغاثہ پر عمل کر کے امام کی نصرت کے تقاضوں کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ہم اپنی اس بات کو بھی نصرت امام میں آواز استغاثہ میں لبیک کہتے ہوئے ہم اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اب جو بات آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں اگرچہ ذرا سخت ہے، گرچہ شدید ہے، اگرچہ بات کڑوی ہے، مگر دوستو میرے عزیزو سن لیجئے، شاید یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کے مترادف ہو۔ آج ہمارے یہاں محرم و نامحرم کے درمیان میں فرق ختم ہوا جا رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان محرم و نامحرم کے درمیان تمیز نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج دین کے نام سے بھی، عزاداری کے عنوان سے بھی، آج نوحہ و ماتم کے عنوان سے، مرثیہ خوانی کے عنوان سے بھی آج ایسے انداز سے آن لائن پروگرام ہو رہے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی کلپ بھی آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے واقعاً شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما؟ اگر ہم اے کاش کل کربلا میں ہوتے تو امام حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتے۔ آخر یہ امام حسین کے کس دین نے، کس مذہب نے اجازت دی ہے کہ ہم بے پردہ، بغیر حجاب کے اور بغیر محرم و نامحرم کی تمیز کیے ہوئے ہم ان پروگرام کو اور اس طرح کے مذہبی اور دین کے جو وہ پروگرام کو آن لائن کرے، جس میں ہر ایک آزادی کے ساتھ اس کو مشاہدہ کر سکے، دیکھ سکے؟ اسلام اجازت دیتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی، لیکن اگر ہمیں احتمال بھی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہمارے آواز سے، ہمارے بے پردگی سے اور ہمارے ان تمام جو ہے وہ عدم احتیاط کی بنا پر قدم اٹھانے سے فساد پر پیدا ہو سکتا ہے، غیر اسلامی طریقہ رائج ہو سکتا ہے، اور جو عزاداری کے شان کے خلاف ہو سکتا ہے، وہ چیز انجام نہ دیں۔ آج بڑی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے ایسے ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ جہاں ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ یقیناً
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جان بوجھ کر وہ یہ کام کر رہی ہیں، شاید ہو سکتا ان سے خطا ہو جا رہی ہو سکتا ہے انجانے میں وہ یہ کام کر رہی ہو سکتا لاشعوری میں انہیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہو، یا وہ نہ جانتے ہوں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یا نہ سمجھ ہو، ایک ویڈیو بن رہی ہے، کلپ تیار ہو رہی ہے، یا وہ نوحہ سلام پڑھنے میں مصروف ہیں، کوئی اور بنا رہا ہے۔ یہ تو بنانے والے کے لیے اور نشر کرنے والے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی ویڈیو کو منظر عام پر لا رہے ہیں، ہم کس کی ویڈیو کو لوگوں کے سامنے عام کر رہے ہیں، اور کس حالت کی ویڈیو کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سچ بتائیں، یقین سے کہیں بتائیے کہ اگر آج امام حسین علیہ السلام ہوتے اور وہ آواز استغاثہ بلند کرتے تو کیا ہم اسی شکل میں، اسی انداز سے، اسی کیفیت سے امام حسین کے سامنے آ جاتے اور کہتے کہ مولا ہم حاضر ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، ہم تیار ہیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام اپنے چاہنے والے کے اس طرح کی نصرت کو قبول فرمائیں گے؟ کیا امام حسین راضی ہوں گے اس بات سے؟ لہذا ہم اپنے عزاداری کو، ہم اپنے مذہبی پروگرام کو، چاہے وہ نوحہ سلام کی شکل میں ہو، چاہے وہ مجلس کی شکل میں ہو، چاہے وہ عزاداری کے کسی بھی جو ہے وہ رسم سے متعلق ہو، یا مذہب کے کسی بھی اور دیگر عبادیات سے متعلق ہو، ان تمام چیزوں میں ہمیں اسلامی آداب، اسلامی اخلاق اور شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے انہیں انجام دینا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اے کاش کل کربلا میں ہوتے اور امام حسین پر اپنی جان قربان کرتے، یہ دیکھو کہ امام حسین کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ کیا امام حسین پردہ داری اور حجاب والی زندگی کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں؟ کل جب جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے نکل کر کے اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے پردے کے عالم میں، حجاب کی صورت میں، چادر میں باہر تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام نے اس عالم میں کہ جب آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، جب آپ میں طاقت نہیں تھی بلند ہونے کی، گوشے چشم سے، آنکھ کے اشارے سے آپ نے اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کو اشارہ فرمایا کہ بہن زینب میں ابھی زندہ ہوں، آپ خیمے میں جائیے۔ چادر کے ساتھ حجاب کے ہمراہ آئی تھیں اپنے بھائی کی خبر گیری کے لیے، اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، مگر امام حسین نے گوارا نہیں کیا کہ میں رہوں زندہ اور میری بہن زینب خیمے سے باہر آئے۔ میری مائیں، میری بہنیں جو یقیناً اپنی عزاداری و نوحہ خوانی اور سلام میں خلوص رکھتی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ہر عزادار کی میرے دل میں عزت اور احترام ہے۔ ان تمام کاموں کے باوجود میں ان کے خلوص میں ذرا برابر شبہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور وجہ سے انہوں نے یہ کام انجام دیا، شاید لاشعوری میں، لیکن میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ امام حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہتے ہیں اور آرزو ہے حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کی، تو بتائیں اس عالم میں امام حسین اگر آئیں تو کیا ہم اسی طریقے سے نوحہ سلام پڑھیں گے؟ کیا ہم اسی طریقے سے عزاداری کریں گے؟ کیا ہم اسی انداز سے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں گریہ کریں گے، جلوس میں آئیں گے؟ جس عالم میں ہم آ رہے ہیں، یا یہ ویڈیو بن رہی ہیں، یا آن لائن مجلسیں، بعض مجالس ہو رہی ہیں اور اس میں ہماری مائیں بہنیں بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے نمائش ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ سیدہ کی کنیزیں ہیں، جناب زینب کی ماننے والیاں ہیں، ام کلثوم کی مصیبت پر رونے والیاں ہیں، جناب رباب کی غم میں مبتلا ہونے والیاں ہیں۔ کیا ہم
ان کی کنیز بن کر کے، ہم ان کے ماننے والے بن کر کے انہی باتوں کا اور اسی محبت کا اور اسی اطاعت کے جذبے کو ہم پیش کر کے بتانا چاہتے کہ ہم کیسے ماننے والے ہیں۔ میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میری بات ضرور سخت لگے گی، مگر نصرت امام کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کے یہ معنی نہیں ہے۔ اچھا کام، یہ یاد رکھیں، اچھا کام دینداروں سے اچھا لگتا ہے، بے دین یا دین کی پابندی نہ کرنے والے اگر اچھا کام کرتے ہیں تو یہ زیب نہیں دیتا ان کے لیے۔ ہر نیک عمل نیک لوگوں سے اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں اور یقیناً حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں تو ہمیں حسین ابن علی کے مذہب سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ اگر امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں سے عقیدت رکھنا ہوگی کہ جن چیزوں سے امام حسین علیہ السلام محبت کرتے۔ ہمیں ظلم سے نفرت کرنا ہوگی اس لیے کہ امام حسین ظلم سے نفرت کرتے۔ ہمیں مظلوم سے محبت کرنا ہوگی اس لیے کہ امام حسین مظلوم سے محبت کرتے۔ ہمیں ہر برائی سے نفرت کرنا ہے اس لیے کہ امام حسین ہر برائی سے نفرت کرتے۔ ہمیں کسی بھی برائی کو انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھنا اس لیے کہ امام حسین کسی بھی برائی کو انجام پاتے ہوئے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ہم ہر اچھے کام کا حکم دیں گے اس لیے کہ امام حسین یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ میں امر بالمعروف نہیں از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ظلم سے جب نفرت ہوگی تو ہر طرح کے ظلم سے نفرت ہوگی، وہ چاہے ہمارے گھر کا ہو، چاہے باہر کا ظلم ہو، چاہے اپنے اوپر ہو، چاہے پرائے کے اوپر ہو، کسی بھی طریقے کے ظلم کی حمایت نہیں کریں گے، نہ ظلم کریں گے نہ ظلم ہونے دیں گے۔ اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے یعنی گناہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ امام حسین نے گناہوں سے منع کیا ہے، خداوند عالم نے منع کیا ہے، اور امام حسین چاہتے میرا چاہنے والا گناہوں سے پاک ہو۔ ہم اپنے گھر والوں کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، امام حسین نہیں چاہتے کہ تم کسی بھی طریقے کا ظلم کرو، چاہے بیوی کے اوپر ظلم کرنا ہو، چاہے بچوں کے اوپر ظلم کا معاملہ ہو، چاہے گھر کے دیگر افراد کے اوپر ظلم کرنے کا معاملہ ہو، چاہے پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرنے کا معاملہ ہو، چاہے خاندان والوں کے اوپر ظلم کرنے کا معاملہ ہو، چاہے اپنے سے چھوٹے کے اوپر ظلم کرنے کا معاملہ، ظلم ظلم ہے۔ اگر ظلم سے نفرت ہے تو ہر طرح کے ظلم سے نفرت کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں ہونے والے ظلم سے نفرت کریں، پھر ہم باہر ہونے والے ظلم سے نفرت کریں گے، تب امام حسین علیہ السلام آواز دیں گے کہ تم میرے نقش قدم پر چلنے والے ہو۔ میں نے جب آواز استغاثہ بلند کی، کل تم نہیں تھے، آرزو کرتے ہو، مگر ہم نے دیکھا کہ تم ہمارے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظلم سے نفرت کر رہے ہو، تم برائیوں سے دور ہو، تم اچھائیوں کو انجام دے رہے ہو، اور جب تمام اچھائیوں کا انجام دے رہے ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے یہ جملہ کہ میں کاش کربلا میں ہوتا تو آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں گے، یہ اس جملے میں تم اپنے سچے نظر آتے ہو، اور جب سچے نظر آئیں گے تو امام حسین ہماری نصرت کو قبول کریں گے، اور جب قبول کر لیں گے تو صحیح معنی میں آج اس دور میں آواز استغاثہ پر عمل کرنے والے اور اس پر نصرت کرنے والے کہلائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں، میں عرض کروں اس حوالے سے کہ اگر کوئی چاہتا ہے امام حسین کی مدد کرنا تو اس کے لیے بہت سے راستے ہیں۔ اس دور میں، اس زمانے میں ایک نصرت کا طریقہ علمی طریقہ ہے، نصرت علمی جسے کہتے ہیں، علمی مدد، علمی نصرت۔ مگر علمی نصرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کی کو علم سکھائیں گے، نہیں۔ جس طرح سے امام حسین کو ہماری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے امام کو ہمارے علم کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں کیا ہے،
ہم امام کی نصرت کر کے اپنی عاقبت بخیر بنائیں گے، ہم گنہگار ہیں تو ہم جو وہ پاک و پاکیزہ ہوں گے، ہم کو یہ فائدہ ملے گا۔ یہاں علمی نصرت سے مراد یہ کہ ہم علم سیکھیں، اور علم سیکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے متعلق، دین سے متعلق، عزاداری سے متعلق، امام حسین کی شہادت سے متعلق، گریہ کرنے سے متعلق، جلوس سے متعلق، ماتم کرنے سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہہ، کوئی سوال اور اگر کوئی ڈاؤٹ پائے جاتا ہے تو اس شبہے کو علم حاصل کر کے جواب دے سکے، تاکہ حسینیوں کے ذہن میں ہر اٹھنے والے سوال کا جواب ہو جائے، اور وہ پھر کسی بھی سوال کے سامنے اپنے آپ کو بے بس نہ پائے۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی علمی نصرت کر سکتے ہیں۔ کتابیں پڑھیں، اور الحمدللہ یہ مجالس امام حسین ہمیں معلومات کا ایک ذخیرہ فراہم کرتی ہیں، یہ مجلسیں، جس کی بنا پر ہم اپنے بہت سے سوال کا جواب پا لیتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اور محنت کریں، اور زیادہ مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں۔ جتنی کتابیں پڑھیں گے اور جتنی مجلسیں سنیں گے اور جتنے جو ہے وہ معلومات میں اضافہ کریں گے، اتنی ہی معرفت میں اضافہ ہوگا، اور ہم آنے والے شبہات اور آنے والے اعتراضات کا جواب دے سکیں گے۔ مذہب امامیہ مذہب حق ہے، اور ہر حق کی طرف لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں اور خواہ مخواہ کے اعتراضات کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان اعتراضات کا جواب دے کر کے امام حسین علیہ السلام کی مدد کر سکیں۔ نصرت علمی جسے کہتے ہیں، علمی نصرت۔ زبانی نصرت، ائمہ معصومین علیہ السلام نے جتنے بھی شعراء آتے تھے، شاعر آتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی زبان شعر کے ذریعے سے محمد اور آل محمد کی نصرت کرتے تھے، ان کے فضائل بیان کرتے تھے، ان کی مظلومیت کو بیان کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے، دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے شعراء کی عزت کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، اور ان کو اپنی خدمت میں بلا کر کے شعر کہنے کے سلسلے میں حکم دیا ہے، انہوں نے اشعار کہے ہیں اور گریہ کیا امام نے، اور ان کو جو ہے وہ ہدیہ عطا کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ امام اس طریقے سے شاعر کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ زبان سے مدد کرنے والے تھے۔ آج امام حسین الحمدللہ کتنے عزادار اور امام کے چاہنے والے، کتنے شاعر ہیں کہ جو اپنے سلام، نوحہ، مرثیہ، قصیدہ، دیگر اشعار کے ذریعے سے، منقبت کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہیں۔ مگر وہیں تمام ان شعراء کو اس بات کی طرف بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے، امام حسین کی قربانی کے خلاف، امام حسین کے مقصد کے خلاف اگر کہیں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو اس کو بھی اپنی شعر میں، اپنے کلام میں ذکر کر کے لوگوں کو متوجہ کریں، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جو تم کر رہے ہو وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ امام حسین کی جس طرح سے بھی مدد ہو سکتی ہے، یہ مدد ہم کریں گے تو یہ سب ہمارے فائدے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ زبان سے، جس طرح سے آپ دیکھیں، خود ایک بزرگ ترین شاعر کہ جو یعقوب ابن اسحاق دورقی احوازی، جو مشہور ہے ابن سکیت کے نام سے، جن کو زبان سے مدد کرنے کی بنا پر ان کو دردانہ اور مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، امام کی راہ میں، نصرت امام میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ خود آپ دیکھیں، شب عاشور اصحاب امام حسین علیہ السلام، یہ جو اپنی جان سے مدد کرنے والے تھے، جو اپنے ہاتھوں سے مدد کرنے والے تھے، شجاعت اور اپنی قدرت کا استعمال کر کے مدد کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی زبان سے بھی مدد کی ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ شب عاشور ہے
اور یہ رات کی تاریکی ہے، تم جدھر کا رخ کرنا چاہو چلے جاؤ، اور تم سب کو تمہارا مقام جنت میں دکھائے دیتا ہوں۔ مگر جس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تو کتنے ایسے اصحاب با وفا تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے امام کے سامنے رجز پڑھا، اور رجز میں پڑھا کہ مولا ایسی زندگی پہ خاک ہے کہ جہاں آپ کو نرغ عادہ میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ ارباب عزا، آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو امام حسین کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان کے ذریعے سے حاضر ہوئے تھے، مگر زبان سے بھی کیسے کیسے رجز پڑھنے والے تھے۔ امام حسین حبیب کھڑے ہوئے، زہیر کھڑے ہوئے، ادھر سے اصحاب با وفا کی باری جب ختم ہو گئی تو ادھر آپ کے اعزاء اقربا میں جو تھے اولاد عقیل، اولاد مسلم اور آپ کے بھائی کھڑے ہوئے، اور آپ کی شان میں جو وہ عرض کرنے لگے، آقا ایسی زندگی پہ خاک ہے، ہمیں بلکہ ایک بار نہیں کئی بار قتل کیا جائے اور ہمیں شہید کیا جائے اور ہمیں جو ہے وہ مار ڈالا جائے، تب بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ ارباب عزا، بس میں نے ربط مصائب دے دیا ہے، اور انہی باتوں کو آئندہ کی آخری مجلس میں مکمل کروں گا، اور ہم اس طریقے سے نصرت امام میں اگر لبیک کہتے ہوئے تھوڑی سی بھی اگر ہماری طرف سے امام کی خدمت میں نصرت قبول کر لی جائے تو دین و دنیا کی سعادت مل جائے گی۔ کیا کہنا ایسے اصحاب با وفا کا کہ جن کے اوپر خود حسین ابن علی نے ناز کیا ہے کہ یہ وہی میرے اصحاب با وفا ہیں، کہ ایسے اصحاب وفا با وفا نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ ہاں ارباب عزا، یہی تو وجہ ہے کہ جب حسین نے آواز دی تو یہ جتنے بھی چاہنے والے تھے یہ سب شہید ہو چکے تھے، مگر کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی، آقا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہم ابھی بھی آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ ارباب عزا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے، بیویوں کو اسیر کر لیا گیا، اور اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر بیویوں کو سوار کر دیا گیا، ایک ایک اونٹ کر کے آیا، بیویوں کو سوار کرایا گیا، مگر عزاداروں ادھر شمر چند اونٹ لے کر کے آگے بڑھا، بیویوں کو سوار کیا کرایا گیا، اور جب بیویوں کو سوار کرا لیا گیا تو شمر نے آواز دی، ہر اونٹ پر دو دو چند بیویاں بیٹھیں گی، مگر حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ، جس کو میں نے سنا ہے کہ حسین بہت چاہتے تھے، وہ سکینہ اکیلے اونٹ کے اوپر بیٹھے گی۔ عزاداروں، شاید آپ سمجھیں گے کہ شمر کو کوئی ہمدردی ہوئی اور شمر کو شاید رحم آ گیا تھا سکینہ کے اوپر، جس کی بنا پر وہ اکیلے سکینہ کو اونٹ کے اوپر بٹھانا چاہتا تھا۔ میں آگے پڑھوں گا کیونکہ میں نے بزرگ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب شمر نے آواز دی کا ہر بیوی کو اور چند بیویوں کو اونٹ کے اوپر ایک اونٹ پر بٹھایا جائے، مگر اکیلے سکینہ اونٹ پر بیٹھے گی، بٹھایا گیا۔ سکینہ کو کسی نے کہا یہ سکینہ اکیلے نہ بیٹھ سکے گی، مگر عزاداروں، شمر نے زبردستی سکینہ کو اونٹ کی پشت کے اوپر بٹھایا۔ اب جب سکینہ بیٹھنے لگی تو آواز دی، پھوپھی اماں مجھے سنبھال لیجئے، اے بھیا سید سجاد مجھے اونٹ سے اتار لیجئے۔ کسی نے آواز دی، دیکھو سکینہ چھوٹی بچی ہے، اکیلے اونٹ پر نہ رہ سکے گی۔ تو شمر آگے بڑھا، کہا ہاں کیوں نہ رہ سکے گی، میں بتاتا ہوں کیسے سکینہ نہ بیٹھے گی۔ ایک رسی لے کر کے آیا، سکینہ کو پشت ناقہ سے باندھ دیا گیا۔ اب جو اونٹ چلنے لگا، سکینہ کا بدن رسی سے رگڑنے لگا، جیسے جیسے اونٹ چلتا ہے سکینہ کا بدن چھلنی ہوتا ہے، اور سکینہ آواز دیتی، اے پھوپھی اماں ارے مجھے اتار لیجئے، اے سید سجاد مجھے اتار لیجئے۔ مگر ہائے وہ بیمار کیا کرتا، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو، جس کو اونٹوں پر اسیر کر لیا گیا ہو، اور
کوئی مددگار نہ ہو، وا سکینہ وا مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رضاً بقضائه وتسلیم الامر۔ پروردگارہ بحق الزہراء وابیہا وبعلہ وبنیہا والسر المستودع فیہا، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اے اللہ دنیا کے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، پالنے والے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے معبود دنیا میں آخرت میں عافیت عطا فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔